صحت دے دی۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ بس اس آواز کی لذت میں ہر شے بھول جاتا تھا۔ جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے۔ تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو، پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنانے والا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول، ایک دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں۔ ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس میں پتہ نہیں ہے کیا اس کی تفصیل، لیکن نام لکھا ہوا ہے۔ جنت میں ایک نہر اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں مدھم سروں میں۔ مدھم سروں میں میوزک بجتا رہتا ہے، بجتا رہتا ہے مسلسل۔ جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی، وہ ہٹتے ہیں ان کی جگہ اور آ جاتے۔ ان کے ذمہ صرف جنت والوں کو لے اور سر اور ساز سنانا ہے۔ تو تھوڑے دن صبر کرو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا دسترخوان بچھایا قرآن پاک کا، اور اس میں کھانے چن کے رکھ دیے توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا، نماز کا۔ جیسے کبھی روٹی کو دل کرتا ہے، کبھی نماز کو دل کرتا ہے، کبھی پانی کو دل کرتا ہے تو کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں، وہ پڑھنے والے ہوں تو ایک فون پر قرآن بند، ہاں جی کیا کر رہے ہو، اور بے وقوف اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا۔ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ زبور اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ انجیل اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا۔ تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل لکھوائی گئی، اس لیے 50 سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کے رہ گئی، اور 2 کتابوں کے نام مٹ گئے۔ تیسری کتاب وہ کتاب ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یہ تو لوقا اور متی، یوحنا اور مرقس، یہ 4 بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ان 70 سے 110 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلا لوقا ہے جو 70 برس کے بعد ہے، اور پھر مرقس تک 110 سال ہیں۔ 70 سے 110 سال کے درمیان ان 4 آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا، اس کا نام بائبل ہے۔ یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ کتابیں تھیں، یہ کلام نہ تھا۔ اور قرآن کلام اللہ ہے اور قرآن کتاب اللہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ رمضان میں اتارا گیا ہے۔ ایک عجب بات ہے، روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی، روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے، ساری کتابیں رمضان میں اتاری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد، اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اور پھر کوئی 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، نصف رات گزر چکے تھے، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا، 12 بجے کے بعد
اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی کتاب، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا، علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ کے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا۔ اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے۔ اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب، صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا، ایک حرف نہیں لکھا ہوگا، سارے ورق خالی، بدل نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کی غذا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے۔ وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے۔ قسم اٹھانا وکیل کے، جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے، وکیل کا کام ہے دلائل دینا، اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ہمارے دیس میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر، دلائل دیتا ہے وکیل بن کر۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، قسمیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آ اس چشمے سے سیراب ہو، محمدی نظر آ، اے امت محمدی نظر آ، اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظر آ، اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظر آ، تیرا روپ، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا، اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا، محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر، اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی یہ بتا دے اوسلو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ تیری غلامی میں آنا پڑے گا۔ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے، وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟
تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی۔ وردی سے نہیں پتہ چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے، وردیوں میں ہیں۔ تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے، تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی۔ جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے۔ ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے۔ میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی۔ میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہیں۔ میرے ابے دی ہے، اے میری اماں دی ہے، اے میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے، اے دی ٹوپی کھلوتی ہے، اے دی خسا پہ ہویا ہے، یہ یادگار ہیں۔ میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا۔ میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله للہ۔ اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے۔ تو کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے؟ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے۔ میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات۔ میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ میں طارق جمیل نوائے وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے۔ ارے وہ تو میرا نبی ہے، کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں۔ رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو روحانی نسب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نسب نامہ ہے۔ اپنے نبی کا تم خاندانی نسب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور
بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ قرآن دسترخوان ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ طور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی۔ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی۔ والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے۔ حامیم کی 7 صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری سورت شروع ہوتی ہے۔ تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا، تورات سورت فاتحہ میں، اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں، اور زبور حامیم کی 7 صورتوں میں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا پر تورات اتری اور بلد امین میں قرآن اترا۔ ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو، حلال کماؤ۔ شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ اگر میرا رب ہے تو سنو وہ کبھی سکھ نہ پائے گا۔ سود پہ کھانے والا، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا، ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا۔ یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا، خوشی غمی پر اللہ قابض ہے۔ کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزاں نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی۔ گزارا نہیں ہوندا، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے، گزارا نہیں ہوندا، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ ان کا نہیں، سر کاٹو، نیزے پہ چڑھاؤ، میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ، اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر، اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں حسن، حرب جنگجو۔ پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو۔ کا نہیں، یہ حسین، یہ حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا، حسن سے زیادہ فرماتے تھے، اور پیار دونوں سے تھا۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے، نعم الجمل جملکما، دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے۔ باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو۔ یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا، پیار کرنا بھی عیب تھا، چے جا کے اٹھانا، اور یہاں اٹھانا تو کچھ سلیقہ نظر آتا ہے، کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا۔ تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے، تو ایک بدو نہ رہ سکا، ہوئے ہوئے یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔
حضرت عمر ملے، کہنے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے، نعم المطیۃ مطیتکما، بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری. تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر، سواری تو بڑھیا ہے، سوار بھی تو دیکھ کون ہیں، آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں. سورج نصف النہار، سورج سر پہ آیا، یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر. تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے. اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہے اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے. انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی. نہیں ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے. سرے دار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا. بیچ دے ہوٹل، ریڑی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا. یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اتنے کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے. کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے. تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں. یا اپنی تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ. یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے. یہ چند دن کی دنیا ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں. وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں قتل کریں، تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے.
تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہا نہیں نہیں نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ۔ 25 آدمی، 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک۔ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے۔ خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے ایک تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا تے گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔ قرآن دسترخوان ہے جس پہ رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے، کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے۔ پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ساری آسمانی کتابیں رمضان میں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار مودو، جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جل جانا، جل جانا۔ کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے۔ جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں۔ اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورآل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود، نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وانا اجزا بہ۔ اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً، صراحتاً، اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں، مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے،
ساری امت. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا, کوئی عالم نہیں تھا, ایم اے آنرز کر رہا تھا, اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا. بنگالی تھا, اس میں پاکستان 70 کی بات. پھر اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا, وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا. وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا. اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے, اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا, اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے, پانی پھینکتے, ہوٹ کرتے, مذاق اڑاتے, اوے صوفی, اوے ملا, اوے فلانے, اوے فلانے, اور وہ سب کی سن کے ان کو دعوت. میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا میں تیری ٹنگا باندھ دیونی. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا. یہ تبلیغ ہے. کسی کو تم اوئے کر دو نا تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے گا. تو ہیں کون میں نے اوئے آکھن والا؟ ہاں. اور نبی کیا کرتے ہیں, وہ پاؤں پڑتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی, وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ھذا بلاغ للناس, یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے, یہ پیغام ہے. ھذا ھذا ھذا, یہ پیغام ہے. بلاغ بلاغ بلاغ, پہنچانے کے لیے. کدھر للناس, لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں, کتاب کوئی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی, تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے, بیٹا یہ کتابیں پڑھو. ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور بھیجا ہے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا, صحیح راستے پر نہیں ہے. 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں. آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا. تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو, اور میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دے جاتی, میں کہ میرا تو دل ہی کو نہیں پڑھنے کو, میں کیسے پڑھوں. تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. میرا ابا دا ہاں چنگا پتر چنگا کام کیتی جاندہ ہے, تو میں وچ پتہ نہیں کی پڑھی جاندہ. تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں, مسجد میں کوئی آنے والا نہیں, کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں, درس میں کوئی آنے والا نہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنیں گے؟ میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا نا, میں کسی کلینک میں بیٹھا ہوں تو میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے, لہذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو, بہنوں اللہ کی مان لو, اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, کسی اور کے آگے نہ پھیلاؤ. اس کو سیکھ لو. یہ پڑھنے سے, میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں, تبلیغ میں بھی جاتا ہوں, 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے. میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں بچوں تم پڑھ رہے ہو, سیکھ نہیں رہے ہو. پڑھنا اور ہے, سیکھنا اور ہے. میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں, سکھاتا نہیں ہوں, کیونکہ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. تقوی کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. توکل پڑھنے سے نہیں آتا, توکل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے. درگزر پڑھنے سے نہیں آتا, درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے. تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے. اس لیے 6 بر اعظم میں یہ محنت پھیل گئی. نہ کوئی اس میں خطیب ہے, نہ کوئی بڑا علامہ ہے, عام مسلمان ہیں, لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا. ھذا بلاغ للناس, اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال کے لیے, میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو. چلو میں تو باپ ہوں, میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق بھی نہیں بن سکا کہ میں پھرتا رہا بہت زیادہ, لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے. ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ قربانیاں ہیں. پھر وہ شادی شدہ ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے, چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے. یہ میرے گھر کی کہانی. اور ایسے لاکھوں انسان ہیں. جو میں جبوتی جا رہا تھا, جماعت میں اجتماع تھا 10 دن کے لیے, تو میرے برابر میں کی سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا. میں نے پوچھا, پاکستانی جماعت جا رہی تھی 1 سال کے لیے, میں جبوتی جا رہا تھا 10 دن کے لیے, وہ جا رہے تھے 1 سال کے لیے. تو میں نے پوچھا, بھائی
یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے 1 سال کا؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں صدہ کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں۔ تو تم نے 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لیا؟ کہا جی میرے پاس 3 جوڑے کپڑے تھے، ٹوٹل میرا سرمایہ 3 جوڑے، 1 پہننے کا 3 علاوہ، تو میں نے وہ 3 جوڑے 600 روپے میں بیچ دیے۔ اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری اوقات یہ 600 روپے ہے، اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جا، نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضہ تو کوئی نہیں دینے والا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ کہا جی مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے لاکھ کا انتظام کیا، مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا۔ یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں ہے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا، کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے، کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے تو میرے سارے سفر کی قیمت ادا ہوگی۔ کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ایک اعلیٰ کھانا چنا ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں، کہ یہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، جہاں لکھا ہوا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو، روح کا دسترخوان قرآن پاک ہے جو مختلف انواع کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال، اور یہ بھی اعمال ہیں انہیں اختیار ہو، تمہاری روح کی غذا ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کا ہے، کہیں انابت کا ہے، کہیں خشیت کا ہے، کہیں علم کا ہے، کہیں ذکر کا ہے، کہیں اخلاق کا ہے، کہیں قربانیوں کا ہے، کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے، کہیں طواف کا ہے، کہیں حج کا ہے، کہیں مینا کا، کہیں مزدلفہ کا، یہ سارا قرآن دسترخوان ہے۔ اس میں ایک عالی شان کھانا چنا ہوا ہے، وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنی جان مال کے ساتھ، اپنی جان مال کے ساتھ، اپنے جان مال کے ساتھ، اور ان کی منت کرو، ان کی گالی سنو، ان کا کڑواہٹ، ان کی کسیلی، ان کی کڑوی باتیں سنو، جیسے وہ نعیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا۔ تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل ہی آخر تک نہ نرمائے۔ تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا، اگلی دفعہ تو میں شرما گیا، میں نے کہا انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اچھا جی فرماؤ جی، کہا جی مسجد چلو، میں کہا بھائی چلو بھائی۔ ہاں مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے۔ پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ پنجرے میں تھا، اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے، یہ دانہ چگنا، یہ پانی پینا، یہی میری کائنات ہے، پھڑ پھڑانا، اڑنا، پروازیں، چمن، راہیں، آشیانہ، ہر جگہ بھول گیا۔ جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے چمن کی راہ لے، اپنے آشیاں کا ہو جا، اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا۔ تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، میں تو اڑ نہیں سکتا، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں، اور اگر میں اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں، میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں، میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ آج انہیں یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو سارے شہری حقوق دیے، ہر شے آپ کو ظلم سے بچایا۔ اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی دوزخ میں نہ جاتا، یہ جنت والے بن جاتے، یہ کلمے والے بن جاتے۔ چلو ان کو چھوڑو، جو اپنے ہی نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئی، برباد ہو گئے، یہ اللہ کے والے بن جاتے، اللہ کے دین والے بن جاتے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے۔ یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس کے 3 جز ظاہر ہیں، ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اتنا ہے، یہاں کے پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، لفظوں میں نہیں معنی میں، تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے، وہ ہے لا نبی بعدہ، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں، سو کے نہ سننا کہ تم پیچھے میرے تو فتویٰ ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولوی طارق میں کلمہ ہی وٹا گیا ساڑا، جاگ کے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ختم ہو گیا، لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے، جیسے طارق جمیل میں ایک اور طارق جمیل ہے جس کا نام روح ہے، وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، طارق جمیل نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر جھکا، محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جا۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک کے نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اللہ کے آگے سر جھکا، محمد الرسول اللہ محمدی بن جا، محمدی بن جا، یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا۔ لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے؟ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر، دعوت کا کام کر۔ کہا جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا، اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے، یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جا لوگوں کو کہہ، پتہ نہیں تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائے گی۔ رب مبلغ اوعى من سامع، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے۔ تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام، میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے، میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، لا نبی بعدہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ اب تو اپنوں کو نہیں پتا، میں ملتان ضلع، میرا ضلع ملتان ہے، اب خانیوال ہو گیا، نواں شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کیا ہے نہیں۔ دوسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کیا ہے نہیں۔ پھر تیسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کیا ہے نہیں۔ 21 آدمیوں سے پوچھا، 21 آدمیوں سے 21 میں سے ایک نے بتایا محمد الرسول اللہ۔ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا، دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ ابھی کیا نام ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ تو میں ایسے کانپ گیا، میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، وہ ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی ہمیں، میں کہا سنا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے، جی پتہ نہیں کون ہے۔ تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں، یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن اترا، تورات اتری، زبور اتری، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اتری۔ اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح
کہ لم یعمل فیہ خطیئتن، کوئی گناہ نہ کرے، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا حق بتایا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی، مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی۔ اس کا پہلا روپ بیٹی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں آئے، اور اس سے پہلے چلے جاؤ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو گئی، پانی ڈالو، ڈال گئے، گوندھ گئی، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو، ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں، تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے، پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے، ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے لگے یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے لگے کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف، یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اماں حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا، اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، اور حقوق رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہوں، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا،
حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، شہد لے کر گیا، 76-77 کی بات، برائمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے، مولانا جمشید صاحب۔ میں نے کہا حضرت یہ شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا میں نے خود توڑا، باغ میں لگا تھا آم کا۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل اس وقت 10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اور کتنا گہرا سوال کیا، یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے، تو میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، ہوتی تو کوئی نہ دیتے، صرف 2 بھائی تھے، ساری جائیداد 2 بھائیوں کی، بہن تھی ہی نہیں ان کی۔ میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا، میرے جمن تو پہلے دی گل نہ تھا، نہ پوچھو میرے کو۔ تو پھر ہنس پڑے، کہا اچھا ادھر رکھ دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر یہ بیٹی سے بہن، بہن سے بیوی ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا، کہ وہ 2 کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث۔ ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں۔ بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے۔ کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری، توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا، جنت تیرے لیے ساری حلال ہے۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی
اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد